اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بوڑھے کو پکڑا ہے، موبائل میں آیا ہے، اس نے بکواس کی ہے کہ قربانی واجب ہی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کچھ غیر صحیح ستہ حدیثوں کے حوالے دے کر، تو علمی مواد کے اندر تو صحت بھی ہے، سقم بھی ہے، اس لیے تو اسماء الرجال کا فن وجود میں آیا، انہیں تحقیق کی، تو کہتا ہے یہ جو حدیثیں سنا رہے ہیں علماء جن کو 1400 سال ہو گئے سناتے سناتے، امام کعبہ بھی اس میں شامل ہے، امام مسجد نبوی بھی اس میں شامل ہے، کہتے ہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، امت پر فتنے تسبیح کے دانوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، امت کی خدمت تو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو میڈیا والے، مولانا طارق جمیل صاحب نے کہہ تو دیا تھا کہ جھوٹ بولتے ہیں، سچ نہیں بولتے، بیچارے کو تو معافی مانگنی پڑی، اب وہ میڈیا والے نے اس بوڑھے کو اٹھا رکھا ہے، جھوٹ ان کے ہاتھ چڑھ جائے بس اب وہ ہر چینل پر اس بوڑھے کو لے آ رہے ہیں، جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث جھوٹ کی جس کو فرشتے محسوس کرتے ہیں، کئی میل فرشتے حفاظت والے، رحمت والے، برکت والے جو اس کی خدمت کے لیے اس کے وجود کے ساتھ متعین ہیں، وہ اس کے وجود کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں ایک جھوٹ بولنے پر، تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من اراق الدم، صدقہ کر لو، حضور کے ارشاد فرما رہے کہ قربانی والے دن، یوم النحر قربانی والے دن، آدم کا بیٹا، آدم کی بیٹی، قربانی والے دن تیرا کوئی عمل اللہ کو قربانی کے قائم مقام، کیا مانا کہ کوئی بندہ قربانی نہیں کرتا کہ یار بس میں قربانی نہیں کرتا، میں اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتا ہوں، ضروری ہے جانور ذبح کرنا؟ کسی کا اگر یہ غلیظ ذہن ہو، غلط ذہن ہو، جیسے آج کل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بھی فرما دی ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، فرمایا آج کے دن 10 ذی الحجہ کو خون بہانے کے مقابلے میں کوئی اور عمل تم نے، کوئی اور صدقہ خیرات تم نے کر لیا، قطعاً اللہ رب العالمین کو قبول نہیں، بالکل قبول نہیں۔ 10,000 کا بکرا، 20,000 کا بکرا نہیں ذبح کرتا، 20 لاکھ اٹھا کر صدقہ کر دیتا ہے، غریبوں میں تقسیم کرتا ہے قربانی والے دن، کہ یہ میں 20 لاکھ قربانی کی جگہ پر قربانی نہیں کرتا، میں گوشت کی کمی ہو جائے گی، جانور اتنے ذبح ہو جائیں گے۔ ہندوستان کے اندر جو گائے کو معبود بنایا ہوا ہے، ذبح نہیں کرتے تو گائے نظر آتی ہے وہاں، یہ تو رب کا نظام ہے۔ فارمی مرغی آپ استعمال کرتے ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتی، جو چیز آپ کی ضرورت ہے میرا رب اپنی شان رحیمی کے مطابق اس کو پیدا فرما دیتے۔ قربانی نہیں کرتا، میں گھر کا بکرا نہیں کرتا، میں 20 لاکھ اٹھا کر مسلمانوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا دو تیرا 20 لاکھ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، اس کے مقابلے میں 20,000 کا بکرا اللہ کو پسند ہے۔ وَإِنَّهُ اسی حدیث میں وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَّ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ کہ یہ جو قیامت کا دن آئے گا، یہ نہ سمجھنا کہ قربانی کا جانور آئے گا، لیاتی یوم القیامت بقرونہا اشعارہا ازلافہا، او بھائی جن چیزوں کو تم نے زائد سمجھ کر سینگ
गाय के सींग थे, जब तुमने ज़बह की तो सींगों को काट कर फेंक दिया रूढ़ी पर ना, बालों को फालतू समझकर ज़य कर दिया ना, और जानवर के पाँव खुर उनको भी तो आपने फेंक दिया ज़ायद समझकर। फरमाया क़यामत के दिन जब तुम्हारे नामा अमाल के अंदर कुर्बानी का वज़न होगा, बेकुरूनिया अशारिया अज़लाफिया कुरून करन की जमा, फरमाया जिन सींगों को तुमने फजूल समझा था, अल्लाह फरमाते मोहम्मद की सुन्नत के सदक़े उन सींगों का वज़न भी तुम्हारी कुर्बानी वाले गोश्त में किया जाएगा। अशारिया तुम्हारे उन बालों को ज़ायद समझा था, अज़लाफ जिन खुरों को पाँव को आपने फजूल समझा था और वाकई वो गलीज़ थे आपने फेंक दिया, क़यामत के दिन उनका भी तुम्हारे नेकी के अंदर दम्मन यक़अ मिनल्लाह, और इस कुर्बानी का खून यक़अ मिनल्लाह बेमकान, ज़बह करते ही अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूलियत का दर्जा हासिल कर जाता है। वो खून क़ब्ल अन यक़अ मिनल अर्ज़, ज़मीन पर गिरने से पहले पहले जानवर के बदन से जुदा हुआ खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरेगा, वो अल्लाह की बारगाह के अंदर पहले से कबूल हो जाएगा। और ये भी लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, तुम्हारी सिद्क़ के दिल की जो नीयत है, किस नीयत से कर रहे हो, अल्लाह के यहाँ वो पहुँचता है। अल्लाह तुम्हारी नीयत को देखते हैं कि तुम इस हुक्म को पाक पैगम्बर की सुन्नत समझ कर, और हैसियत इसकी वाजिब, तरीक़ा सुने मोहम्मद पाक। ये जो सुन्नत का लफ्ज़ बोला जाता है इसका माना है तरीक़ा, कि तरीक़ा सुने मोहम्मद पाक का, इसकी हैसियत तो वाजिब है। जैसे ये दाढ़ी मुबारक है, ये दाढ़ी मुबारक कहते हैं, दाढ़ी सुन्नत है। किसने कहा सुन्नत है? दाढ़ी वाजिब है। दाढ़ी मुबारक का ठोड़ी के नीचे अपने हाथ की 4 उंगल, अपने हाथ ठोड़ी के नीचे अपने हाथ की 4 उंगल के बराबर बाल रखना ये वाजिब है, जैसे वितर की नमाज वाजिब है, वजूबात में है। तो कहते हैं ये सुन्नत क्या है? भाई सुन्नत का माना है तरीक़ा, कि ये बाल बढ़ाना मेरे मोहम्मद पाक का तरीक़ा है, इस लिहाज से इसको सुन्नत कहा है। ये नहीं कि इसकी हैसियत सुन्नत, हैसियत तो वाजिब है। जैसे वितर की नमाज ना पढ़ने वाला कितना मुजरिम है, इसको ठोड़ी के नीचे 4 उंगली से कम 3 उंगलियां रख ली, 2 उंगलियां रख ली, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़बह करने का मुजरिम है, जब तक 4 उंगलियां अपने हाथ की बराबर नहीं रखेगा। तो ऐसे कुर्बानी भी सुन्नत का माना ये हुजूर का तरीक़ा, हैसियत इसकी वाजिब है, और वजूब पर दलाइल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्ना आतिनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में बार बार कुर्बानी का तज़किरा फरमा रहा है। तो कुर्बानी इसकी जगह सदका नहीं है, ये कुर्बानी है। जानवर होगा, हिस्सा डालना होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस पर कसमें उठाई है, ईमान वाले के लिए यही काफ़ी है। और जूं जूं कुर्बानी के अय्याम कुर्बानी के करीब होते जा रहे हैं, उसकी अजर और फजीलत और अजमत बढ़ती जा रही। मसलन 9 ज़िलहज्जा, जिसे हम अपनी बोली में कहते हैं आज हज का दिन है, कल जो ईद है आज हज का दिन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सियाम यौम अरफा इन्नी अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्लहु व सनतल्लती बादहु, कि जो मेरा उम्मती मर्द औरत 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखेगा यौम अरफा, क्योंकि इसका नाम अरफा इसलिए कि इधर 9 ज़िलहज्जा को हमारे हाजी अरफात के मैदान में जमा होते हैं। अल्लाह सबको नसीब फरमाए और इसको अल्लाह पाक बहाल भी फरमा दे। तो इस तनस्ब से इस दिन का नाम है यौम अरफा। हम अपनी सराकी में कहते हैं हज का दिन। तो ईद से 1 दिन पहले सियाम यौम अरफा इन्नी आतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्लहु व सनतल्लती बादहु, जो 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखेगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इन्नी आतसिबु अलल्लाह, मुझे अपने मालिक और खालिक की ज़ात पर यकीन है। हुज़ूर फरमा रहे हैं इस 9 ज़िलहज्जा के एक रोज़े की वजह से अल्लाह जब शाम को अफ्तार करेगा ये बंदा मर्द औरत, तो अफ्तार करते ही अल्लती क़ब्लहु अल्लती बादहु अस्सना अस्सना अस्सना, साल पूरे 12 महीनों के गुनाह
2019 کے بھی اور 2021 کے بھی ایک روزے کے بدلے میں 2 سالوں کے صغیرہ گناہ آٹومیٹک معاف ہو جائیں گے. پچھلے کے جو ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے اور اگلے سال کے اگر گناہ کرتا گیا تو آٹومیٹک معاف ہو جائیں گے. یہ کس بنیاد پر؟ جس نے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا. یعنی جو قربانی والا عمل اور تاریخ قریب ہوتی جا رہی ہے، اس لیے آپ کو اور مجھے یہ حکم ہے اردو سمیت کہ 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر سمیت ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ مردوں کو بلند آواز سے، میں نے ان کو تکبیر تشریق چھاپی ہوئی محمدیہ خانقاہ کی طرف سے لگ بھی جاتی ہے مساجد میں، اور ایک تشریق کہنا واجب ہے، اختیار نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بھی ایک عجیب داستان ہے فتاوی رحیمیہ کے اندر. اس کی اصل میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے کہ یہ لفظ جو تکبیر شریک کے ہے، یہ 3 عاشقوں کی مجموعہ کا نام ہے. 3 عاشقوں کی مجموعہ کا نام ہے. تو تکبیر تشریق یعنی جو قربانی کا دن قریب آتا جا رہا ہے، اس کی عظمت اور فضیلت بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم اگر تم نے قربانی کے اندر حصہ ڈالا ہے تو پہلی تاریخ سے 1 ذی الحجہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن، اپنے لب، جو آپ جائز درجے کی حجامت کراتے ہیں، یہ اپنی حجامت پہلے کرا لو. پھر جب آپ کی قربانی ذبح ہوگی پھر حجامت کروانا. یہ 1 سے لے کر 10 تک حجامت نہ کرواؤ، بال بڑھنے دو، رب اشعث رب اغبر ہونے دو، بال بکھرے ہوئے، حجامت بڑی ہوئی. اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہیں بیٹھ کر پاکستان میں میرے حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرو کہ وہاں حاجیوں نے بھی تو حجامت نہیں کرا رکھی نا، وہ بھی تو ایسے ہیں. تم یہیں بیٹھ کر انہی کی مشابہت اختیار کرو. جو انعامات ان کو میدان عرفات کے اندر نصیب کروں گا، ان کی مشابہت پر میں تمہیں یہاں نصیب کروں. لیکن یہ عمل مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اچھا بعض لوگ ٹیلی فون کر پوچھتے ہیں او استاد جی، میں کہ جی او تو سانو پتہ نہیں چلیا، چند نظر آ گئے، وہ ہن کی بنے گا؟ تو میں تو حجامت ہی نہیں کی تھی. بھئی چند نظر آنے سے پہلے حجامت کروانا اور 10 تک دوبارہ حجامت نہ کروانا، یہ کوئی فرض نہیں، یہ کوئی واجب نہیں، یہ ایک مستحب عمل ہے. کر سکے کر سکے، نہیں کر سکے نہ کر. ماننے پر آئے تو قوم مستحب کو فرض بنا دیتی، نہ ماننے پائے تو فرضوں کا انکار کر دیتی. تو بہرحال قربانی افضل ترین عمل ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی معاملات کو، مالی معاملات کو دیکھنا چاہیے. علماء سے شیئر کریں، ان سے رابطہ کریں، مشورہ کریں. اور تقریباً جو میں نے عرض کیا ہے، حتیٰ کہ تمام امت کے فقہا کا اتفاق ہے کہ بیٹی اور بیٹے کی شادی کے لیے جہیز تیار کر رہے ہیں ماں باپ. تھوڑا اس جوسر مشین لے لو، لے لو. ابھی تاریخ طے نہیں ہوئی، جہیز تیار کر رہے ہیں جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں ضرورت ہے، حیثیت نہیں ضرورت ہے. تو یہ جہیز تیار کر رہے تھے، قربانی آ گئی اور ان کے پاس مالیت نہیں ہے، لیکن وہ جہیز جڑا مال جمع ہے اس پر کئی نصاب بنتے ہیں، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. حتیٰ کہ شوال کا چاند نظر آیا اور یہ بچے اور بیٹی کے جہیز کا سامان اتنا تھا کہ از توسا تا مکہ مکرمہ اور از مکہ مکرمہ تا توسا آنے جانے کا کرایہ خرچ بن سکتا ہے ان کے پیسوں سے. اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اگر بچی کی شادی کی تاریخ متعین نہیں کی، جہیز تیار کر رہے، وہ جہیز کا اتنا سامان ہے، اتنی مالیت ہے کہ توسے سے مکے تک آنے جانے کا کرایہ ان پیسوں سے ہو سکتا ہے. اور شوال کا چاند نظر آ گیا، روزے مکمل ہو گئے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. بچے کی شادی جب چاہے پہ کرے، پہلے حج کر کے آئے. تو اسی طریقہ پر قربانی بھی جن پر واجب ہے اور اکثریت پر واجب ہے، اپنے قربانی کا نظام بنانا چاہیے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان فضائل کی روشنی کے اندر ہم سارے حضرات، مرد بھی، عورتیں بھی، اپنے گھر کے ماحول کے اندر بھی، جن کے پاس اتنی مالیت کا سامان ہو، بچوں کے پاس علیحدہ کاروبار ہوتے ہیں، ابے سے چوری چھپے اس نے کاروبار کر رکھے ہیں، ابا کہتے ہیں نہیں پترا بس تیری قربانی بھی اسے حصے دے اندر تے تیری اماں دی قربانی بھی اسے حصے دے اندر تے میری قربانی بھی اسے حصے دے اندر۔ میں نے یہ ٹبی کے اندر یہ بیان کیا، ابھی بھی وہ بچہ مجھے ملا تو بیان کے بعد مجھے کہتے استاد جی، میں کہ جی آج جی تسی گل کی جنہوں نے میں مصداق، کیا مطلب کہ میں نے اتنا علیحدہ کاروبار کر رکھا ہے ابے سے، ہوں ابے کے کٹھے بیٹھتے کٹھے ہوں ابے کے، لیکن میں نے علیحدہ سائڈ میں کام شام کر رکھے ہیں کہ مجھ پر علیحدہ قربانی واجب ہے، تو میں کہ کر قربانی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے سنت کو فون آیا، کہنے استاد جی بولے جی اور میں قربانی تو کردا تے ابا نہیں کرن دینا، کیونکہ ابا کہتے ہیں پلیدہ تیرے اوپر قربانی واجب نہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ میں نے اور کام بھی شروع کر رکھا ہے علیحدہ، تو وہ میرا راز کھلتا ہے۔ اور آپ نے جو مسائل بتلائے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ حافظ الحدیث فی الامت فی الصحابہ، من وجد ساعتا لئن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، قربانی واجب ہے اور قربانی نہیں کرتا، بس عذر بہانہ کر لیا۔ حضور علیہ السلام شفیق نبی، رحمت للعالمین نبی، مہربان نبی، اتنے پیارے نبی آج غصے ہو گئے، فرمایا اس کو کہہ دو نلائکہ عید والے دن تو نے مسلمانوں کی عید گاہ کو بھی پلید نہیں کرنا، خبردار، فلا یقربن مصلانا، مسلمانوں قریب بھی نہ، قربانی واجب تھی تو نے قربانی نہیں کی، تو اتنا منحوس بن گیا، تو اتنا بے برکت بن گیا ہے کہ اب سنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو لفظ ہیں حدیث کے اندر، ایک میں فلا یحضرن، ایک میں فلا یقربن، ان دونوں کا کیا معنی ہے کہ تو قربانی چھوڑ کر اتنا نالیک بنا ہے کہ اب مسلمانوں کی عیدگاہ کے اندر حاضر بھی نہ ہو، مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آوا تو انہیں کہ استاد جی اور ایک اللہ سن کے انہوں قربانی تو کرنی ہے سی ابا کرنا نہیں دینا، تو میں کہ بڑا سوکھا طریقہ ہے، کہنے وہ کیسے؟ میں نے کہ مدرسے میں پیسے جمع کروا، گوشت طلباء کھائیں گے، تیرے قربانی کا وجوب بھی ادا ہو جائے گا، ابے کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے پھر ایسا ہی کیا، وہ قربانی ہمارے آ کی، اس نے پیسے دے دیے، طلباء نے قربانی کا گوشت استعمال کر لیا، اس کی قربانی ادا ہو گئی، ابے کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو بہرحال میرے دوستوں، ترین عمل ہے، ہمیں اس کی ادائیگی کے لیے پورا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے طلباء کے امتحانات ہو رہے ہیں۔ میں نے تو ارادہ تھا 15-20 منٹ عرض کروں گا تاکہ ناغہ نہ ہو، لیکن کچھ ضروری باتیں اس میں آ گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے ہمیں توفیق بھی نصیب فرمائیں، اسباب بھی مرحمت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم انا نسألک توبۃ نصوحا قبل الموت والراحۃ عند الموت والعفو بعد الموت عند الحساب انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ لہؤلاء کلہم یا رب العالمین، لہؤلاء کلہم یا رب العالمین۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء لہؤلاء کلہم ولجمیع المسلمین ولجمیع الامت۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اللهم اشف جميع مرضى المسلمين والمسلمات، اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والبرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام۔
جتنے حضرات ہاتھ اٹھا کر بیٹھے میرے مالک سب کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل سے پورے فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمع و نصیب فرما۔ ہمارے کافی سارے احباب نے آج بھی صبح دعا کے لیے گزارش کی تھی، مولانا محمد عارف صاحب ان کی اہلیہ انتہائی تکلیف کے اندر ہیں، بھائی محمد جواد خالص ہے انتہائی تکلیف کے اندر ہیں، دعاؤں کی درخواست اسپیشل کر رہے ہیں، اور وہ بلکہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ ترکی کے اندر جو مسجد جمعہ کے لیے کھولی جا رہی ہے، اللہ ہمیں وہاں کی حاضری کی بھی توفیق عطا فرمائے، جو کئی سینکڑوں سالوں سے اس کو بند کر رکھا تھا، آج وہاں اللہ کے نام کی صدا بلند ہوگی، اس میں نماز پڑھنے کا ایک روحانی مزہ آئے گا، ایک عروج نصیب ہوگا، ایک روحانی ترقی نصیب ہوگی۔ مالک وہاں کی آبادی کو بھی قبول فرمائیے۔ ہمارے یہ عزیز طلباء جن کے لیے آپ حضرات تعاون فرماتے ہیں، علماء صالحہ کی دعائیں ہیں، اور 4 مہینوں سے یہ بیچارے لاک ڈاؤن میں ہیں، میرے مالک ان تمام معصوم بچوں کی محنت کو، اساتذہ کرام کی محنت کو مالک کامیابی میں تبدیل فرما دیجیے۔ ان بچوں نے اور بیٹیوں نے جتنے جوابات لکھے ہیں پورے ملک کے اندر 30,000 مدارس میں، اور 30 لاکھ سے 32 لاکھ سے زیادہ طلباء اور طالبات نے جن کے وفاقی درجات تھے انہوں نے یہ جوابات لکھے ہیں، مالک ان کے اندر تاثیر نصیب فرما کامیابی کی، نمبر دینے والوں کو بھی کامیابی کی، ان کے ذہن میں مزاج میں نمبر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ان معاملین کا جو تعاون ان معصوم بچوں پر ہے اربوں خربوں کے اعتبار سے اس کو بھی ٹھکانے پر لگا دے۔ اے اللہ تمام مدارس کے طلباء اور طالبات، خصوصاً ہمارے اس مدرسے کے اندر ہمارے بچے بچیاں، اے اللہ ان سب کو کامیابی نصیب فرما۔ جتنے مدارس اس عاجز کے شیر سرپرستی کشمیر تک کام کر رہے ہیں ان سب کے اندر کامیابی نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک سمیع الدعاء۔ میرے مالک ملک پاکستان ہمارے لیے عظیم نعمت ہے، ملک انتہائی مخدوش حالات کے اندر ہے، اس ملک کے اندر امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، استحکام نصیب فرما۔ اے اللہ مہنگائی والی لعنت کو ختم فرما کر برکت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جتنے حضرات دور قریب سے تشریف لائے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، ان کے جتنے عزیز و اقارب جو اس کرونا والی وبا میں یا دوسری موذی امراض کے اندر کسی درجے کے اندر بھی اے اللہ وہ اس کے اندر مبتلا ہیں، ان کو اپنی قدرت سے اپنی شان شفیقی، شان رحیمی، شان کریمی کے تناظر میں ان کو جلد اور نقد شفا نصیب فرما، عافیت نصیب فرما۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ مالک اس وبا کو اپنی قدرت سے یکسر ختم فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک سمیع الدعاء، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔